وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اسم وفعل وحرف۔ کلمہ منحصر ہوتا ہے تین قسموں میں، ای منقسمۃ الی هذه الاقسام، یعنی کلمہ منقسم ہوتا ہے ان تین قسموں کی طرف، اسم فعل حرف کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا انحصرت فی ثلاثۃ اقسام، تینوں قسموں میں کلمہ بند ہو گیا، ان تینوں قسموں کے علاوہ یہ نہیں ہے، یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ان تینوں کے علاوہ کلمہ نہیں ہے۔ یہ ہے دعویٰ، یہ کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے کہ کلمہ یہ تین ہی قسمیں ہیں، ان کے علاوہ نہیں، اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا ہوگا۔ جب یہ دعویٰ ہے اور یہ حکم ہے، دعویٰ ہے تو دلیل کے لیے لام دلیل آگے آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ یاد رکھنا ہے، دعوے کے بعد جب لام آتا ہے تو وہ لام کس کا ہوتا ہے؟ لام دلیل، لام دلیل۔ تو جب حکم دیا، حکم کے کلمہ تینوں قسموں میں بند ہے بلا شبہ، کیوں؟ دلیل لأن الکلمۃ لا تخلو اما ان تدل علی معنی فی نفسی او لا، کہتے ہیں کلمہ دو حال سے حالی نہیں ہوگا، کلمہ کیونکہ کلمہ دو حال سے حالی نہیں ہوگا، یا تو معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے گا یا نہیں، دلالت کرے گا یا نہیں۔ اگر وہ دلالت کرے، اگر دلالت نہ کرے، دلالت یعنی فَإِن كَانَ الثَّانِي، اگر دوسرا ہو یعنی دلالت نہ کرے، فَهُوَ الْحَرْفُ، تو وہ حرف ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ دو حال سے حالی نہیں ہوگا، یا تو وہ دلالت کرے گا معنی فی نفسیہ پہ یا دلالت نہیں کرے گا۔ اگر دلالت نہیں کرے گا تو وہ کیا ہے؟ حرف۔ وَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، اگر اول ہو یعنی دلالت کرے پھر دو حال سے حالی نہیں، اگر معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے پھر دو حال سے حالی نہیں، فلا یخلو اما ان یقترن معنی بهذه الازمنه الثلاثه او لا، وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں، نہیں یا ملا ہوگا۔ اگر ثانی یعنی نہیں تو فاول اسم، یعنی زمانے کے ساتھ وہ معنی ملا ہوا، وہ کلمہ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ اسم۔ اور اگر اول ہے یعنی زمانے میں سے کسی زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے تو پھر فعل ہے، وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو بس یہ تین ہی ہوگا۔ جب کلمہ دو حال سے حالی نہیں، یا تو دلال کرے گا دلال نہیں کرے گا، دلال نہیں کرے گا تو حرف، دلال کرے گا تو پھر دو حال سے حالی نہیں، کیا ہوگا؟ یا زمانے کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا، نہیں ملا ہوگا فعل، ملا ہوگا تو اسم، بس۔ تو ان تینوں کے علاوہ پھر کوئی بھی نہیں، اس لیے کلمہ ان تینوں میں بند ہے، کلمہ اور ان تینوں کی طرف ہی منقسم ہوتا ہے، ان کے علاوہ کی طرف نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تقسیم بھی دو طرح کی ہے، تقسیم بولو پھر، ثم التقسیم علی نوعین، تقسیم دو نوع پر ہے، تقسیم کی دو نوعیں ہیں اور دو قسمیں ہیں، دو، ایک ہوتی ہے کلی کی تقسیم جزئی کی طرف، ایک ہوتی ہے کل کی تقسیم اجزاء کی طرف۔ کیا؟ کلی کی تقسیم اور ایک کل کی تقسیم اپنے اجزاء کی طرف۔ تو عربی میں کہتے ہیں تقسیم الکلی، تقسیم الی الجزئیاتی، نمبر دو تقسیم الکلی الی الاجزاء، کلی کی تقسیم جزئیات کی طرف اور کل کی تقسیم اجزاء کی طرف۔ اب دیکھو کلی تو آپ نے ابھی پڑھنا ہے منطق، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کلی، تو میں نے آپ کو مفہوم میں کلی یعنی کہ وہ مفہوم جو شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو، شرکت اس میں شریک کثیر آ جاتے ہیں، کثیر، اور جزئی جو ہوتا ہے وہ شرکت کثیرین سے اس کا تصور، شرکت کثیرین، کثیرین کے داخل ہونے کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے، پھر ایک مراد ہوتا ہے، خاص ہو جاتا ہے۔ لیکن کلی میں تو عام ہے، اس کا تصور شرکت کثیرین سے روکتا نہیں ہے۔ اوپر لکھو حیوان، کیا لکھو؟
حیوان کی تقسیم ہے انسان کی طرف بھی، اور اس کی تقسیم ہے فرس غنم کی طرف بھی. کس کی طرف؟ فرس غنم کی طرف بھی اس کی تقسیم ہے. آپ اوپر لکھو الحیوان، کیا لکھو؟ نیچے لکھو انسان، نیچے لکھو فرس، نیچے لکھو غنم. تو کہیں گے کہ انسان حیوان، فرس حیوان، غنم حیوان. دیکھو سب کچھ شامل ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو فرس ہے یہ خود فرد ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ جو انسان ہے یہ خود فرد ہے، ٹھیک ہے. یہ غنم جو ہے یہ خود ایک فرد ہے. اس کے اندر یہ حیوان ہے، اس کے اندر حیوان ایک جز ہے جو سب میں شریک ہے، سب میں. تو دیکھو اب تقسیم آپ نے حیوان کی کس کی طرف کی؟ انسان کی طرف کی، اور غنم کی طرف کی، اور فرس کی طرف کی. تو یہ اس کی جزیات ہیں. یہ کس کی؟ کلی کی. تو کلی کی تقسیم کس کی طرف ہوئی؟ یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ یوں کہہ دیں انسان اور گدھا مل کر حیوان بنتا ہے. تو پھر کہیں گے ایسے کہنے والے بھی گدھے ہی ہیں. ایسے انہوں نے انسان اور گدھے کو ایک دوسرے جز بنایا ہے کہ انسان اور یہ مل کر پھر یہ کل بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ حالانکہ یہ مطلب نہیں تھا. وہ جزی ہے، وہ بھی جزی ہے، جز نہیں ہے، جز نہیں ہے. تو یہ کس کے افراد ہیں؟ حیوان کے. تو حیوان کی تقسیم جزیات کی طرف ہے. تو ایسے ہی یہاں کلمے کی تقسیم جزیات کی طرف ہے. کس کی طرف؟ اجزاء کی طرف نہیں. مثلا یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کلمہ وہ اسم اور فعل اور حرف ہے، یہ نہیں آپ کہہ رہے. یعنی آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسم فعل حرف ملیں گے تو کلمہ بنے گا. یہ نہیں، یہ اسم فعل حرف کے اجزاء کلمہ کے اجزاء ہیں. کلمہ کے تو ظاہر ہے جب سارے اجزاء ملیں گے تو کل بنے گا. تو آپ نے کلمے کو کل بنا لیا تو یہ تو غلط ہی ہے کہ کل بنا کے تو آپ نے ایک بازو بنا لیا، ایک ٹانگ بنا لیا، ایک سر بنا لیا، تو تینوں ملائے تو پورا کلمہ بن گیا. ایسا نہیں ہے. جیسے حیوان کی تقسیم کلی کی جزیات کی طرف ہے، ایسے ہی یہاں کلمہ کی تقسیم جزیات کی طرف ہے، نہ کہ اجزاء کی طرف ہے. اس لیے کہتے ہیں کلمہ اسم ہے، کلمہ حرف ہے، کلمہ فعل ہے. اوپر لکھو کلمہ، نیچے لکھو اسم، نیچے لکھو فعل، نیچے لکھو. تو کلمہ تینوں پہ بولا گیا کہ نہیں؟ تو یہ ہے تقسیم جزیات کی طرف، جیسے حیوان کی تقسیم جزیات کی طرف، نہ کہ کل کی تقسیم اجزاء کی طرف. کل کیا؟ یعنی کل دیکھو سکنجبین، یہ کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے نا سکنجبین. اس کی تقسیم دیکھو اجزاء کی طرف ہے. یعنی آپ جب سکنجبین بناتے ہو سکنجبی تو کیا کرتے ہیں؟ پانی، شہد یا میٹھا اور سرکہ، ہمارے یہاں نیمو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیمو. یہ سب ملتے ہیں تو کیا بنتی ہے؟ سکنجبین. تو اب وہ کل ہے اور یہ اس کے اجزاء ہیں. سکنجبین ان تینوں سے ملے گی تو بنے گی، نہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ سکنجبین نیمبو ہے یا آپ کہیں گے سکنجبین سرکہ ہے. تو بیوقوف ہی ہوگا جو سکنجبین کو سرکہ بنا لیا تو جز ہے. یہ سارے اجزاء ملیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جیسے مجون ہوتی ہے. کیسے؟ تو مجون کتنی چیزوں سے مل کے مرکب ہوتی ہے. تو اب آپ اوپر لے کے کہیں گے اس مجون میں بادام پڑے ہوتا ہے کہ مجون بادام ہے، تو پوچھو آپ کا کوئی گودام ہے؟ نہیں. یہ جتنے اجزاء ملیں گے تو پھر کہیں گے معجون. کیا کہیں گے؟ تو وہ کل کی تقسیم اجزاء کی طرف ہے. اس کی طرف. لیکن ہم جو کلمہ سے تقسیم مراد دے رہے ہیں یہ کلی کی جزیات کی طرف تقسیم ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اب پڑھو پھر اس کا حاشیہ. تقسیم الکلی الی الجزیاتی کتقسیم الحیوان الی الانسان والفرس والغنم وغیرہما. جیسے حیوان کی تقسیم انسان، فرس اور غنم وغیرہ کی طرف، یہ ہے کلی کی تقسیم جزیات کی طرف. وہ تقسیم الکل الی الاجزاء، اور کل کی تقسیم اجزاء کی طرف. کتقسیم سکنجبین الی الماء والخل والعسل. جیسے سکنجبین کی تقسیم پانی، سرکہ اور شہد کی طرف. کس کی طرف؟ یہ کل کی تقسیم اپنے اجزاء کی طرف. یعنی تینوں جز ملیں گے تو سکنجبین بنے گی. سمجھ آ گئی؟ والمراد ہاؤن اول، اور اس جگہ اول مراد ہے تقسیم یعنی کلی کی جزیات کی طرف تقسیم. وہ مراد ہے الکلمۃ اسم و فعل و حرف. سمجھ آ گئی اس کی؟ ثم المصنف قدم الاسم علی الفعل فی التقسیم. کہتے پھر مصنف نے اسم کو مقدم کیا تقسیم میں فعل پر. تقسیم میں مصنف نے
اسم کو فعل پر مقدم کیا. کیا کیا؟ کیوں؟ کہتے لکونی مستغنی عن الفعل، اس لیے کہ اسم فعل سے مستغنی ہے، اسم فعل سے بے پرواہ ہے، فعل سے. آپ دیکھو نا، اسم جو ہے جو مسلم بھی بن جاتا، مصالحہ بھی بنتا ہے، فعل کے بغیر، فعل کے بغیر. اور کہتے ہیں اسم جو ہے یہ فعل سے مستغنی ہے. اور وقدم الفعل علی الحرف لکونی مستقلا، تو فعل کو حرف پر کیوں مقدم کیا؟ سوال یہ، اب فعل کو حرف پر کہتے ہیں کیونکہ فعل معنی میں مستقل ہے، لکونی مستقلا فی المعنی، فعل معنی میں یعنی خود معنی بتاتا ہے، کسی اور کلمہ کا محتاج نہیں ہے. تو حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج ہے، اس لیے فعل مستقل ہے، تو مستقل کو پھر پہلے ذکر کیا، اس سے جو غیر مستقل ہے جو وہ حرف ہے. وقدم الحرف فی وجہ الحصر، کہتے ہیں وجہ اصل میں حرف کو مقدم کر دیا، تعریف میں حرف کو بعد میں رکھا، اور وجہ اصل میں دیکھا نا کیا کہا سب سے پہلے، وہ دلالت نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ حرف. تو حرف کو مقدم کر دیا تعریف اس میں وجہ اصل میں، اور تعریف میں حرف اینڈ تھے، تعریف میں حرف اینڈ، اسم پہلے فعل بعد میں. اور وجہ اصل میں کیا کیا؟ حرف پہلے پھر اسم پھر فعل، اور تعریف میں پہلے اسم پھر فعل پھر حرف. تو کہتے ہیں وجہ اصل میں حرف کو مقدم کیوں کیا جبکہ تعریف میں مؤخر کر دیا؟ تعریف میں کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِي اللُّغَةِ الطَّرْفُ، کیونکہ حرف کا لغت میں معنی طرف ہے. کیا ہے عام معنی اس کا؟ کیا ہے؟ طرف. یہ طرف ہے، یہ حقیقی معنی اس کا. مصنف نے اس کو ایک مرتبہ انتہا کی طرف میں ذکر کیا. کس میں؟ مصنف کا اس کو ذکر کرنا مرتن فی طرف انتہا، انتہا کی طرف میں، یعنی ذکر مصنف نے اس کا ذکر کیا ایک مرتبہ انتہا کی طرف میں، اور دوسری مرتبہ ابتدا کی طرف میں. کس میں؟ کیونکہ اس کا معنی تھا طرف. تو اب شروع میں اس کو پہلے وجہ سے میں پہلے لائے اور تعریفوں میں آخر میں لائے. تو اب دیکھو ابتدا کی طرف کیا ہے؟ پہل، اور اینڈ انتہا کی طرف، دو طرفیں بنی، ایک ابتدا کی طرف بنی اور ایک. تو جو طرف ہے وہ حرف ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس کو پہلے ابتدا کی طرف میں رکھا اور تعریف میں انتہا کی طرف میں رکھ دیا. تو دونوں میں طرف ہی کا لحاظ کیا، دونوں میں. کہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پہلی طرف اور اینڈ والی طرف دونوں میں حرف کا ذکر کیا، تو طرف کا لحاظ کرتے ہوئے ابتدا کی طرف میں بھی حرف، انتہا کی طرف میں بھی حرف کا. سمجھ آ گئی اس کی؟ کہتے ہیں وقدم الفعل علی الاسم، تو اسم پر فعل کو کیوں مقدم کیا؟ اسم پر یہ بھی کیا مصنف نے، کیا کیا؟ فعل کو اسم پر کیوں مقدم کیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو کہا کہ یا معنی فی نفس پہ دلال کرے، تو اس کا معنی تینوں زبانوں میں سے کسی ایک قسم وہ فعل ہے، وہ وجہ اثر میں یہاں مصنف نے فعل کو مقدم کیا ہے. تو کیوں مقدم کیا؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ تعریف الفعلی وجودی و تعریف الاسم عدمی، کیونکہ فعل کی تعریف وجودی ہے. فعل کی تعریف کیا ہے؟ کہ اس کا زمانہ کے ساتھ اقتران ہے، زمانہ کے ساتھ، اور اس کا اقتران نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کی تعریف عدمی ہے، اس کی تعریف عدمی ہے، اس لیے فعل کو مقدم کیا اسم پر. کس پر؟ فحد الاسمی. تو مصنف نے کہا فحد الاسمی، کیا کہا؟ اسم کی پہلے ہو گئی وجہ اثر، تو اب تفصیل ہو رہی ہے فحد الاسمی، اسم کی حد. اس کی حد کسے کہتے ہیں لغت میں؟ بار بار کہتے ہو لغت، کیا مطلب؟ زبان میں عام معنی. کیا یہ ان کی زبان میں، عرب کی زبان میں لغت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، زبان کا معنی عام معنی. تو لغت میں حد کا معنی کیا ہے؟ المنع. کیا معنی ہے؟ روکنا. کیا معنی ہے اس کا؟ سمیہ بہ تعریف، تو پھر اس کے ساتھ تعریف نام رکھ دیا گیا، حد کے ساتھ ہی. اب حد کا نام، حد کا تعریف نام رکھ دیا گیا. حد بولی نہیں تعریف. کیا؟ کیوں؟
کیونکہ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ دُخُولَ الْغَيْرِ فِيهِ، کیونکہ یہ تعریف میں غیر کو داخل ہونے سے روک دیتا ہے۔ تو حد کا معنی روکنا تھا نا، تو اس کا نام تعریف کیوں رکھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اس میں غیر کو داخل ہونے سے روک دیتا ہے، غیر کو، جس سے کہتے ہیں دخول غیر سے معنی ہے، دخول غیر کو اس میں داخل ہونے سے روکتا ہے، تو اس کی لغوی معنوی مناسبت ہے، معنوی پھر ہی مجازی معنی لیں گے نا جب اس کا تعلق ہوتا ہے، تو تعلق کیا ہے کہ یہ بھی روکتا ہے، کیونکہ تعریف میں غیر کو داخل ہونے سے کیا کرتا ہے۔ اور مراد اس جگہ حد سے کیا ہے جو شارح نے مصنف نے ذکر کیا فحد الاسمی، اس جگہ حد سے کیا مراد ہے؟ لغوی معنی تو بتا دیا، تو مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں المعرف الجامع المانع، اس جگہ حد سے مراد معرف جامع معنی، جامع معنی تعریف کرنے والا، جامع یعنی ایسا تعریف کرنے والا کہ اپنی یہ ساری جزیات پہ صادق آئے، فٹ آئے، اور غیر کو داخل ہونے سے معنی ہو، روکنے والا ہو، اسے کہتے ہیں جامع معنی معرف۔ جامع، تو جب یہ نحو میں بولا جائے گا حد سے مراد جامع معنی معرف لیا جائے، معرف جامع معنی، جب کہ منطق میں آپ میں پڑھیں گے حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، ادھر حد کا اور معنی ہے، لیکن نحویوں کے نزدیک جامع معنی تعریف کرنے والا، یعنی اب اسم کی تعریف کی تو جو بعد میں تعریف کرنے والا وہ کیا ہے؟ وہی تو معرف ہے۔ کہنا معرف کون سا ہے؟ بولو، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، علی معنی فی نفسها غیر مقترن بہذه الازمنہ، غیر یا غیر مقترن بہذه الازمنہ الثلاثہ، اسم کی تعریف کلمہ، وہ کلمہ جو دلال کرے معنی فی نفسها پہ اور تینوں زبانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یہ سارا مفہوم جو ہے یہی تو معرف ہے، کس کا؟ کلمہ کا، اور کلمہ معرف ہے جس کی تعریف کلمہ کی تعریف کی جا رہی تھی نا، تو جس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرف ہے، اور یہ جامع معنی ہے، یعنی کلمہ کا معرف یہ ہے کہ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بہذه الازمنہ الثلاثہ، مستقل زمانہ پر معنی بدلال کرے اور تینوں زبانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یہ ہے جامع معنی، اسے کہتے ہیں حد، اسے کیا کہتے ہیں؟ کس میں؟ نحو میں، جامع معنی معرف، سمجھ آ گئی اس کی؟ والاسم اصلہ سمو عند البصریین بمعنی العلو، اب اسم کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں سمو یعنی ناقص واوی، بصریوں کے نزدیک بمعنی علو، بلندی، وسمی ھذا تقسیم اسما لسموہ علی اخویہ، اس قسم کے ساتھ اس قسم کا نام اسم کیوں رکھا؟ وجہ تسمیہ نام رکھنے کی، اس قسم کا نام اسم کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ یہ اپنے دونوں بھائیوں پر، ساتھیوں پر بلند ہوتا ہے، دونوں یعنی یہ مسلح دونوں ہوتا ہے، جبکہ وہ نہیں ہوتا، پھر مسلح ہوتا ہے، مسلح نہیں ہوتا، دونوں ہی نہیں ہو سکتا، یہ اپنے دونوں ساتھیوں پر بلند ہے، اس وجہ سے اس کا نام اسم رکھا۔ کیا رکھا؟ دلیل اس پر کیا ہے کہ یہ سمون سے لیا گیا ہے، کس سے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے والدلیل علی ذالک مجیئہ فی الجمعی اسماء، کہتے ہیں دلیل اس پر کہ اس کی جمع میں اس کی اسماء آتا ہے، کیا آتا ہے؟ دلیل کیا ہے اس پر؟ اس کا آنا جمع میں اسماء، کیا؟ تو دیکھو اسماء الف کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ واو یا یا ہے، واو، تو لہذا یہ سمون سے ہے، کس سے ہے؟ اگر یہ وسمن سے ہوتا تو اوسام آتی، اسماء جمع نہیں آتی، جمع سے پتہ چلتا اصل کا۔ وہ فی تصغیر، اور اس کی اور تصغیر میں اور سمیون آتا ہے، کیا آتا ہے؟ دلیل اس پر کہ اس کا آنا جمع میں اسماء اور تصغیر میں سمی، اب یہ سمی بھی بتا رہے کہ آخر میں یا ہے، واو ہے، کیا ہے؟ ناقص واویہ مسا، اگر ہوتا تو وہ وسیم آتی، سمی نہ آتی، تو اس کی تصغیر اس کی جمع بتاتی ہے کہ اس کی اصل سمون ہے، کیا ہے؟ اور یہ ناقص ہے، ناقص واوی۔ اور کہتے ہیں وَأَبْنِيَةُ اشتقاق الاسمی، اور اسم کے اشتقاق کے صیغے، اسم کے اشتقاق کی بنائیں، وہ جیسے سما یسمی، سما فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ نَاقِصٌ لَا مَسَا، یہ سارے اس بات پہ دلیل ہیں کہ یہ ناقص ہے
مثال نہیں ہے۔ وہ اگر سما یسمی تو پھر سما تو نہ آتا، وسما آتا، کیا جاتا؟ سما نہ آتا، ظاہر ہے نہیں آتا۔ تو یہاں بتا رہا ہے سما یسمی تسمیتاً، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ناقص ہے، یہ سارے مشتقات کہ سمون سے ہے، وسمون سے نہیں۔ یہ سمجھ آ گئی؟ یہ مثال نہیں۔ لأنه لو كان مثالا تو لقیل فی امثلۃ اشتقاقہ وسم یسم وسمن، کہتے ہیں اگر یہ مثال ہوتا، کیونکہ اگر یہ مثال ہوتا تو ضرور کہا جاتا اس کے اشتقاق کی مثالوں میں وسم یسم وسمن، واو آتی، پھر کیا آ جاتی؟ وقیلا، اور بعد نے کہا اصلہ وسمن، اسم کی اصل وسمن ہے، بمان العلامہ، علامت کے، کیونکہ وسم کا معنی علامت ہے، سمیہ بھی، تو علامت کے ساتھ اس کا نام کیوں رکھا؟ اسم، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لکونی علامتاً علی مسماہ، کیونکہ یہ اپنے معنی پر علامت ہے، اس لیے اس کا نام اسم رکھا۔ کیا رکھا؟ کیونکہ یہ وسمن سے ہے تو وسمن علامت ہے، تو پھر اس کا نام یہ کیوں رکھا اسمن؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے معنی پر علامت ہے، اپنے۔ وقولہ کلمۃ تدل علی معنی، یہ کہنا مصنف کا کہ وہ معنی پر دلالت کرتا ہے، کس پر؟ یہ جنس ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھو نا، معنی پر جب دلالت کی تو یہ یشتمل محدودہ وغیرہ، یہ محدود کو بھی شامل ہے، غیر محدود کو بھی شامل ہے۔ محدود جنہیں معنی پر دلالت کرتا ہے تو محدود غیر محدود کو شامل ہے۔ اور اس کا کہنا فی نفسہا، جب کہا تو اب جو ہے نا یہ سب کو شامل ہے نہیں، فی نفسیہ کی قید اور فصل، خارج بھی حرف، اس سے حرف نکل گیا، اس سے کیوں؟ کیونکہ لأنہ لا تدل علی معنی فی نفسیہ، کیونکہ وہ معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرتا حرف، لأنہ لا يدل علی معنی فی نفسیہ، کیونکہ حرف معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرتا، جبکہ کلمہ معنی فی نفسیہ پہ دلالت کرتا ہے۔ تو جب کہا تدل علی معنی، اس میں حرف بھی شامل تھا، تو جب کہا فی نفسیہ تو اس سے حرف نکل گیا، حرف نکل گیا۔ وقولہ، اس کا کہنا کہ غیر مقترنین، یعنی وہ کلمہ نہ ملا ہو، ٹھیک ہے، یا غیر مقترنین۔ فصل آخر، یہ دوسری فصل ہے، یہ خرج بالفعل، اس سے فعل نکل گیا، کیونکہ فعل کا زمانہ سے اقتران ہوتا ہے، ماضی حالیہ استقبال، اور اس کا اقتران نہیں ہوتا، تو اس قید سے فعل بھی نکل گیا، وگرنہ فعل شامل ہے، کیونکہ فعل بھی معنی فی نفسیہ ہے، فعل بھی، تو اس میں فعل بھی شامل تھا۔ تو جب کہا کہ وہ اقتران بھی زمان نہ ہو ماضی حال اور استقبال کے ساتھ، تو اس قید سے فعل بھی خارج ہو گیا، فعل بھی، اسے کہتے ہیں معنی، جامع معنی۔ یہ تعریفیں ہوتی ہیں کہ اس طرح قید لگا کے جامع معنی بنایا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں والمراد بعدم الاقتران، یا عدم اقتران سے کیا مراد ہے؟ کہ ملا ہوا نہ ہو، ملا ہوا، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ما لا یکون مقترنا بحسب الوضع، اس سے مراد وہ ہے جو وضع کے اعتبار سے ملا ہوا نہ ہو۔ کس سے؟ یعنی واضح نے جب وضع کیا، واضح نے، تو اس وقت اس کا اقتران زمانہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ ہو، کسی، یہ مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں اقتران ہو جائے، بعد میں، یا اس وقت اقتران ہو اور بعد میں اقتران نہ ہو، تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ لیکن حسب وضع دیکھا جاتا ہے، حسب کہ واضح نے جب وضع کیا اقتران تھا یا نہیں، تو یہ مراد ہے کہ بعدم الاقتران تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اس سے مراد ہے وضع کے وقت، کس کے؟ وضع کے وقت۔ بس فلا يدخل مثل قادہ و بئسا و نعمہ فی الحد، پس قادہ، بیسا، نعمہ یہ حد میں داخل نہیں ہوں گے، حد میں، اس کی انشاءاللہ بعد میں وضاحت کریں گے۔ صحت الاخبار، صحت الاخبار، صحت خبر دینے کا صحیح ہونا، مصنف نے کیا کہا کہ وہ علامتہ صحت الاخباری، اسم کی علامت اس سے خبر کا دینا صحیح ہو، اس سے اس کے متعلق، اسم کے متعلق، اسم کے بارے خبر دینا صحیح ہو، اسے کہتے ہیں صحت الاخبار عنہ۔ کیا؟ خبر کا اس کے متعلق دینا صحیح ہو تو یہ اسم کی علامت ہے، یہ نہیں مستند الیہ ہو،
کیا ہو؟ محکوم علیہ ہو. کیا ہو؟ یعنی اس کے بارے میں کچھ کہا جانا صحیح ہو. اس کے اب میں کہتا ہوں کہ زبیر بول رہا تھا. زبیر تو کس کے بارے میں کہا ہے؟ زبیر فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم کا آپ ہی اسم نہیں، لفظ زبیر دلالت تو ذات زبیر پہ کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب کون بول رہا تھا؟ زبیر. تو زبیر کے بارے میں کچھ کہا کہ یہ بول رہا تھا. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو زبیر اسم ہے. کیا ہے؟ تو اسم کے متعلق خبر دینا صحیح ہوتی ہے. فعل خود خبر ہوتا ہے، اس کے متعلق کیا خبر دینی ہے؟ اس کا تو وجود ہی نہیں ہوتا. تو بس خبر جس کے متعلق دینا صحیح ہو اسے اسم کہتے ہیں. وہ اور وہ کیا ہے؟ مبتدا، فاعل اور نائب فاعل. کیا ہے؟ مبتدا کے متعلق خبر دینا صحیح ہوتی ہے، وہ اسم ہے. اور فاعل کے متعلق خبر دینا وہ بھی اسم ہے. نائب فاعل کے متعلق خبر دینا صحیح وہ بھی اسم ہے. اس کے علاوہ نہیں ہے. بس یہ تین ہے. اصل میں یہ تینوں ہی مصنع ہیں، تینوں ہی. اور خبر دینا جس کے بارے میں صحیح ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مصنع ہے. اسم مصنع ہے، اسم محکوم علیہ، اسم موصوف. اسم اب سمجھ آ گئی اس کی. شرع المصنف بعد الفراغ عن تعریف الاسم فی بعض خواصه لإیضاح تعریف. کہتے ہیں مصنف اسم کی تعریف سے، اسم کی فارغ ہو جانے کے بعد، دیکھو نا پہلے کلمے کی تعریف کی، کلمے کی تعریف کے بعد کلمے کی تقسیم کی، کلمے کی تقسیم میں وجہ حسر ہوئی، وجہ حسر کے بعد پھر اب اس کی تعریف اسم کی، کس کی؟ اور اسم کی تعریف مکمل ہوئی تو اس کے بعد مصنف اسم کے بعد خواص میں بعد خاصوں میں شروع ہوا تعریف کی وضاحت کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ ظاہر ہوتے بعد خاصے بیان کریں گے تو کس کی وضاحت ہوگی؟ مثلا رضوان صاحب دی کوئی خصوصیات بیان کریے، کوئی حافظ ریحان صاحب دیاں بیان کریے، تو کوئی حافظ زبیر صاحب دیاں بیان کریے. ٹھیک ہے، تو یہ کس کی تعریف ہوگی؟ ان چپ کر کے نہیں، میری ہوگی. خصوصیت آپ کی ہو، تعریف میری ہونی ہے. آپ کو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پیچھے تو کوئی ہے نا دینے والا تو اس کی بھی ہو جائے گی. تو کوئی یہ خصوصیات ہماری ہیں تو ظاہر ہماری تعریف ہے ہماری. اسی طرح اسم کی تعریف کر جانے کے بعد مصنف نے بعد خاص کا ذکر کیا تاکہ تعریف کی وضاحت ہو جائے. تعریف کی اسی طرح آپ کی بھی وضاحت ہو جائے. آپ کی پہلے تعریف کی، تعریف کے بعد پھر آپ کی چند خصوصیات بیان کی تاکہ جو تعریف کی ہے اس کی وضاحت ہو جائے اس کی. تو اسم کی تعریف کی، بعد خاصے بیان کر کے اب مصنف نے اسم کی وضاحت کر دی ہے، تعریف کی وضاحت کر دی. جیسے کیوں تعریف کی وضاحت کرنے کے لیے بعد خاصوں میں شروع ہوا؟ لِأَنَّ الشَّيْءَ كَمَا يَعْرِفُ بِحَدِّهِ كَذَلِكَ يَعْرِفُ كَمَا يُعْرَفُ بِحَدِّهِ كَذَلِكَ يُعْرَفُ بِعَلَامَتِهِ. کہتے کیوں؟ کہتے کیونکہ شے جیسا کہ اپنی حد سے پہچانی جاتی ہے. شے یعنی شے جیسے اپنی یعنی اپنی تعریف وہ حد جامع مانے. تو شے جیسے اپنے معرف سے پہچانی جاتی ہے، تعریف کرنے والے سے پہچانی جاتی ہے، ایسے ہی شے اپنی علامت سے بھی پہچانی جاتی ہے. اپنی ایک میں نے آپ کی تعریف کی، آپ پہچانیں گے. ایک آپ اپنی علامت سے بھی پہچانے جاتے ہیں. سر پہ امامہ شریف ہو گئی، سنت مصطفیٰ ادا کی ہوئی ہے، اندر جو بھی ہو، اوپر تو سنت ہی ہے نا، اوپر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اندر چاہے شیطان ہی بیٹھا ہو، ظاہر تو یہی ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے، نیت اس کی پتہ نہیں کیسی ہے، حسن ظن بھی اچھی ہے، لیکن علامت کیا ہے؟ علامت سے بھی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے محبوب کا غلام ہے. اور دوسرا ہے کہ ایک اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے، اور دوسری اس کی علامات سے بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو جس طرح حد سے چیز کی تعریف ہوتی ہے اسی طرح اس چیز کی اس کی علامات سے بھی تعریف ہوتی ہے. اس کی ہاں وہ اوپر دو سنگ لگا لیتے وہ بھی تو اس کی تعریف ہی ہونی ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ وہ بھینس کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ دو سنگ لگا لینے، یہ علامت ہے نا بھینس کی، تو اب اس نے بھی لگا لیے. تو اس طرح بھی تعریف ہوتی ہے، علامت سے بھی ہوتی ہے اور کسی کی تعریف کرنے سے بھی اس کی تعریف ہوتی ہے. تو شے کی تعریف جیسے حد سے ہوتی ہے ایسے ہی اس کی علامات سے بھی ہوتی ہے. تو اب اگر نے کہا جب حد سے تعریف ہو گئی تو پھر آگے کیا؟ انہوں نے کہا جیسے حد سے ہوتی ہے ایسے علامات سے بھی ہوتی ہے. اس لیے مصنف نے بعد علامتیں ذکر کی ہیں تعریف کی وضاحت کے لیے. تعریف کی قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسے ہی اس کی علامات اس کے خواص سے اس کی تعریف